إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت، محبت اور اتباع و اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ آج کا ہمارا پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ہے. اللہ رب العزت جماعت رضائے مصطفیٰ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ، اس کے استحکام کے لیے جو کوششیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت انجام دی جاتی رہی ہیں، آئندہ بھی اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. 1918 سے لے کر کے یہ 2021 چل رہی ہے. جب جب بھی امت مسلمہ کے لیے ضرورت پیش آئی ہے اور اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح احوال کی ضرورت پیش آئی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ نے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا ہے. اور کیوں نہ لیتے کہ اس جماعت کے بانی مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہی اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح احوال میں گزاری. امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی زندگی پوری کی پوری ایک سچے رہبر اور ایک ہمدرد قوم و ملت اور ایک مصلح قوم و ملت کی ہے. عالم بہت سے ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے علم کو پھیلاتے بھی ہیں، لیکن جو خدمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے انجام دی اور جس طریقے سے امت مسلمہ کی اصلاح فرمائی، امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے بعد سے لے کر آج تک ہمیں ان کے پائے کا کوئی نظر نہیں ہے. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. علامہ سید ہدایت رسول رامپوری علیہ رحمۃ الرضوان کے یہ اشعار ہیں اور یہ رامپور کی زبان ہے.
یہ رامپور کی زبان ہے. ہاں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنی ساری زندگی ہماری اصلاح فرمائی. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ کی تعلیمات کو بہت ہی بغور ان کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی بھی ضرورت ہے. جب تک ہم تعلیمات اعلی حضرت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پر عمل بھی نہیں کر پائیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے عمل. ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان اس شخص کے بارے میں کہ جس کی زبان حکلاتی ہو، جس کی زبان حکلاتی ہو، توتلا پن ہو یا حکلاتی ہو، جس کی زبان حکلاتی ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے، نماز میں جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ حروف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے، صحیح ادا کرنے کی کوشش کرے. وہ کوشش کرے گا تبھی نماز صحیح ہوگی. وہ کوشش کرے گا تبھی. اگر وہ کوشش نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں. جاننا الگ ہے اور عمل الگ ہے. یہ کوشش اس کا عمل ہے. فرماتے ہیں کہ علم اور عمل دونوں فرض ہیں. علم اور عمل. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کے تحت آپ کو بہت مختصر باتیں ملیں گی، لیکن بہت ہی سمندر اس کے اندر ہوگا. جو حالت موجودہ ہماری ہے، ہم جس حالت میں چل رہے ہیں، اس حالت کا علم کرنا ہمارے اوپر، حاصل کرنا فرض. اس حالت کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر. اگر ہم بالغ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے ہمارے اوپر. نماز کے احکام کا جاننا ہمارے اوپر لازمی ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سید عنایت رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وحفظہ الرحمن نے قانون شریعت سے آپ کو درس عقائد دیا. تو عقائد کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. عقائد کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. تو حالت موجودہ کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. حالت موجودہ کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض. کتنے ہم بہت سارے لوگ ہیں جو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا چرچا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی اقتدا بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، اپنا پیشوا بھی مانتے ہیں، اپنا مقتدا بھی جانتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کو اپنی زندگی میں جگہ بھی دیتے ہیں. اسی پر اپنے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اسی پر فتوے بھی دیے جاتے ہیں. لیکن ہم تو بالکل بیس سے، بالکل ایک دم بنیاد سے اگر چلیں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اس فرمان پر توجہ دی کہ یہاں پر تجوید کے سلسلے میں علم اور عمل دونوں فرض ہیں. حروف کو صحت کے ساتھ ادا کرنا، حروف کو صحت کے ساتھ ادا کرنا. تو ایک ہے علم تجوید، علم قرات کا جاننا، علم، اور ایک ہے اس پر عمل. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر آپ تلاش کریں گے اور اتفاق سے اگر کوئی امام وقت پر موجود نہ ہو، کوئی عالم یا صحیح القرات
یا مجوید کوئی موجود نہ ہو تجوید جاننے والا، تو میں سمجھتا ہوں نماز پڑھانا مشکل ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھانا مشکل، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھ پائے، سورہ فاتحہ بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھ پائے۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور اس پہ توجہ دینا نہایت ضروری ہے، خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے اندر قرآن کریم کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس پر توجہ ہماری سب سے کم ہوتی ہے، اور یہ درست نہیں ہے، اور ہماری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ 20 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، لیکن ہم ابھی اپنی قرات اس قدر نہیں صحیح کر پائے کہ ہم اپنی نماز بھی صحت کے ساتھ ادا کر پائیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو صحیح پڑھتے ہیں، تو صحیح نہیں پڑھتے، کوشش تو آپ کو کرنا پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہکلانے والا کوشش نہ کرے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، تو جب اس کی صحیح نہیں ہوگی تو ہماری کیا صحیح ہوگی؟ ہم تو ہکلے بھی نہیں ہیں، ہم تو ہکلے بھی نہیں ہیں نا، تو جب ہم کوشش نہیں کریں گے صحیح کرنے کی تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی مرتبہ میرا سابقہ ہوا یہاں پر نماز پڑھنے کا، تو ایک مسجد میں نے نماز پڑھی، میں انشاءاللہ انہیں مشورہ بھی دوں گا، وہاں جو امام کے پیچھے نماز پڑھی، میں واقعی بتا رہا ہوں کہ نماز دہرانے کا دل چاہا، کیونکہ وہ بالکل صحیح قرات نہیں، بالکل بھی صحیح نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اس پر روشنی ڈالی ہے، جہاں جہاں بھی قرات کے سلسلے میں سوالات ہوئے، بلکہ میری نظر سے تو ایک کتاب گزری، عربی میں ہے وہ کتاب، کہ سورہ فاتحہ کے اندر عام لوگ 200 غلطیاں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر عام لوگ 200 غلطیاں کرتے ہیں، عربی میں کتاب ہے وہ۔ تو اب آپ حیرت کر سکتے ہیں کہ 200 غلطیاں وہ صرف سورہ فاتحہ کے اندر، صرف سورہ فاتحہ کے اندر، پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، صرف سورہ فاتحہ کے اندر 200 غلطیاں کرتے، تو یہ بہت ہی توجہ کی بات ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت علیہ رحمۃ الرضوان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ منظر اسلام بریلی شریف کے اساتذہ اور طلباء کا وضو چیک کریں کہ وہ وضو صحیح سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یعنی اعلیٰ حضرت کے مدرسے کا جو اسٹاف ہے، جو درس قرآن و سنت دے رہا ہے، اور وہ طلباء جو درس قرآن و سنت لے رہے ہیں، ان کا وضو چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ وضو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ عام آدمی کا کیا حال ہے؟ امام اہل سنت نے یقیناً دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، اور پھر تبیان الوضو بھی لکھی ہے، اور تبیان الوضو پڑھنے کے بعد تو آدمی سوچے گا کہ شاید میں نے اب تک وضو صحیح سے کرا ہی نہیں۔ تبیان الوضو اعلیٰ حضرت کی پڑھنے کے بعد تو آدمی سوچے گا کہ شاید میں نے اب تک جتنی بار بھی وضو کیا ہر بار کمی کی، ہر بار کمی کی، ہر بار کمی کی۔ تو لیکن اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے جائیں تو پھر اس میں حکمت ہونا چاہیے، موعظت ہونا چاہیے، اور بہترین ہمارا انداز اصلاح ہونا چاہیے، اس میں بھوڑا پن نہیں ہونا چاہیے، اس میں سامنے والے کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس میں سامنے والے کی حد شان نہیں ہونا چاہیے، بے عزتی نہیں ہونا چاہیے، اس کے احترام سے اس کے جو ہے وہ ایسا نہ لگے کہ آپ اسے اللہ نہ کرے کہیں ذلیل کر لیں یا رسوا کر رہے ہیں، کہ وہ بجائے قریب آنے کے اور متنفر ہو اور وہ پیچھے جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک اسلوب ہے، اس کی بھی ایک انداز ہے۔ جیسے کہ اگر اس کی ہم مثال ڈھونڈنا چاہیں تو
حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدنا امام حسن مجتبی و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما عنا نے ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ان کا وضو کچھ کمی تھی اس وضو میں، تو تشریف لائے بزرگ کے پاس، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ آپ جب وضو کر لیں تو تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ہم بھی وضو کریں گے آپ کے سامنے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر وضو میں کوئی کمی ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے. حسنین کریمین نے وضو شروع کر دیا، اور وضو سے جب فارغ ہوئے تو پوچھا کہ آپ نے ہمارے وضو میں کوئی کمی پائی؟ تو انہوں نے کہا کہ شہزادو آپ کے وضو میں تو کوئی کمی نہیں پائی، البتہ ہمارے ہی وضو میں کمی تھی، اس کی اصلاح ہو گئی. ہمارے ہی وضو میں کمی تھی، اس کی اصلاح الحمدللہ ہو گئی. تو اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے، اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارجن برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرحمان کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ بھی اس لیے کہ کسی عام کی نہیں لگائی، کسی عام انسان کی ڈیوٹی نہیں لگائی، صدر الشریعہ کی ڈیوٹی لگائی. صدر الشریعہ جانتے ہیں کہ کیسے اصلاح فرمانا ہے، اور ان کی بہار شریعت آج پوری ہندوستان اور پاکستان اور تمام اردو طبقہ جو ہے مسلموں کا، ہر ایک کے لیے وہ الحمدللہ وہ جو ہے وہ درس ہدایت ہے. بہار شریعت تو بہار شریعت ہے، جو بھی پڑھے گا شریعت کی بہار نظر آئے گا، جو بھی پڑھے گا اس کی زندگی میں نظر آئے گا، جو بھی پڑھے گا اس کی زندگی میں شریعت کی بہار نظر آئے گا. تو اس لیے بہت زیادہ یہ قانون شریعت جو ابھی درج دیا گیا یہ اسی کا چربا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو آپ کو بہت ہی شارٹ کر دیا گیا آپ کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ اسے بھی نہیں پڑھتے، مطلب اتنا شارٹ کر دیا گیا پھر بھی لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے، نہیں کر پاتے. آپ دیکھ لیں وضو کی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی، نماز کی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی، قرات کی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح، اور بہت جہتیں ہیں کہ جہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے، اور پے در پے اور لگاتار اصلاحات کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ ڈیوٹی لگا کر اصلاحات کی ضرورت ہے. صرف تقریروں کے ذریعے کافی نہیں ہے اصلاح، کہ یہ تو اس میں جس قدر علماء بیان کر دیں گے وہ تو آپ الحمدللہ لے کے چلے جائیں گے، لیکن یہ ایک تھیوری ہے، پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور صدر الشریعہ وہاں پریکٹیکلی جو ہے وہ اصلاح کے لیے موجود تھے، تاکہ وہاں خود وضو کر کے دکھا سکے، وہاں خود وضو کر کے بتا سکے، تاکہ بتا سکے. ٹھیک ہے، تو اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر بقدر ضرورت فرض ہے، جس قدر بھی اس کو ضرورت ہے، اور زندگی کے جس شعبے میں قدم رکھتا چلا جا رہا ہے اسی شعبے کا علم اسے حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے. بالغ ہو گیا تو اب نماز روزہ کے جو احکام اس کے اوپر جاری ہو رہے ہیں، مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ کے جو احکام جاری ہو رہے ہیں، اور مال آ گیا تو حج اگر فرض ہو گیا تو اس کے جو احکام ہیں، شادی بیاہ ہے اس کے احکام ہیں، مال آ گیا تجارت کر رہا ہے تو پھر تجارت کے اسلوب ہیں، انداز ہیں، اس کے ضابطے قاعدے قانون ہیں، تو اس کے حساب سے جب تک آپ کریں گے نہیں تو آپ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتے. کیونکہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک العلم نور یتجلی بہ کل شیء، علم ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے کہ جو بھی اس کے دائرے میں چیز آ جاتی ہے وہ روشن منور ہو جاتی ہے. تو علم آپ کے پاس ہوگا تبھی آپ کو روشنی ملے گی. میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ مثل چراغ ہیں، علماء مثل چراغ ہیں. تو بتاؤ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا. انہوں نے کہا چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا. میں بولا صرف اتنا کام نہیں ہے اس کا، بلکہ خود کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچانا اس کا کام. ایسے روشنی نہیں دیتے، وہ خود جلتا ہے تو آپ کو روشنی پہنچاتا ہے. علماء خود پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 8-10 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں قاعدے قانون اصول اور ضابطے کے مطابق، اور قواعد شرعیہ اور قواعد فقہیہ اور اصول فقہ اور فقہ اور قرآن سنت حدیث یہ تمام علوم حاصل کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے روشنی پہنچا.
تو روشنی کوئی ایسے نہیں پہنچے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ موجود ہے، جو درس دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو سبق دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جو لیکچر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سب کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. ہر ایک کو اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا پروفیشن ہے تو اس کو اپنے پروفیشن میں رہنا چاہیے، اور یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. اور تو قرآن و حدیث کے بارے میں جو بھی بات کرے تو اس کا ماہر ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو صرف اپنے علماء کے جو ہے وہ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے خوشچی ہیں اور ان کی بارگاہوں کے جو ہے وہ خدمت گزار ہیں، اور ان کی خدمتوں کا صلہ ہے کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ علم دین ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ طالب علم بننا چاہیے، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. یہ صرف بات کی حد تک نہیں ہے، میں کہہ کے چلا جاؤں گا، آج آپ بھی سن لیں گے اور بھی بہت سارے لوگ سن لیں گے، لیکن عملی طور پر کون کیا کرتا ہے؟ کون جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب مجھے قرات صحیح کرنی ہے تاکہ میری نماز صحیح ہو. اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اس وقت منصب امامت پر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قرات کو صحیح کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ان کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، ان کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں صحیح ہو سکیں، آپ کی بھی نمازیں صحیح ہو سکیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں غفلت برتی جائے، سستی برتی جائے، کاہلی برتی جائے، اور ٹھیک ہے کر لیں گے، ٹھیک ہے 10 سال نماز پڑھا دی اس کے بعد بھی خیال نہیں آ رہا ہے صحیح کرنے کا. میں واقعی بات بتا رہا ہوں، میں جب بھی آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس بات کو ضرور کہوں گا، اور میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسا انتظام کرے کہ جو مساجد ہیں ان کی جو امام ہیں ان کی قرات چیک کی جائے، اور چیک کرنے کے بعد اگر وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ نماز پڑھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے، یا تو ان کی اصلاح کا انتظام کیا جائے، ان کی اصلاح کا انتظام کیا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور چند صورت آخر کی سب سے پہلے ان کی اصلاح کر دی جائے تاکہ وہ نمازوں میں روزانہ کرتے رہیں. باقی رہا پورا قرآن وہ ان کے اپنے اوپر ہے، وہ اس کو صحیح کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، لیکن کم سے کم اس قدر قرات صحیح ہو جائے کہ جس سے نماز صحیح ہو، اس قدر قرات صحیح ہو جائے. اور یہی جذبہ عام لوگوں کے اندر پیدا کیا، یہی جذبہ عام لوگوں کے اندر پیدا کیا، یہ نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. آج گھر کے اندر اگر انتقال ہو جائے تو گھر میں کوئی جنازہ پڑھانے والا موجود نہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. خیر بہرحال اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکت سے مالا مال فرمائے. میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو امام اہل سنت اعلی حضرت ارجن برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان سے جس سے تمہید ایمان کا آغاز کیا. اب جب اعلی حضرت کی تمہید ایمان پڑھیں گے تو یہی آیت کریمہ ہے جس سے آغاز فرماتے ہیں تمہید ایمان. تمہید ایمان کو یہیں سے شروع کرتے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت ارجن برکت فاضل بریلوی. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد مبشر اور نذیر بنا کر، شاہد مبشر اور نذیر بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تعظیم و توقیر بجا لاؤ. یہاں جو ضمیر ہے آپ جلالین شریف پڑھیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ. تعظیم و توقیر سے منہ چڑھانے والے لوگ یا تعظیم کو شرک گرداننے والے لوگ یہاں اس کی ضمیر کو
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف پلٹانے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کا مرجع جو ہے وہ اس میں جلالت ہے، اور ذات باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی تعظیم کرو، مگر وہ اس سے پہلے جو پارہ نمبر 5 میں آیت کریمہ ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اس آیت کریمہ میں جو صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزروہ کی ضمیر صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، وہاں تو کسی طریقے کا کوئی وہ نہیں، تو وہاں بھی تعظیم کی ضمیر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، جو ایمان لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی۔ یہاں پر امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مرجع بنایا اور اسی کی طرف ضمیر کو پلٹایا، تو یہاں پر جو ہے وہ باتیں کہی گئی کہ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نمبر 2 نبی کی تعظیم و توقیر بچانا، نمبر 3 وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کے بعد صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کی۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان لانے کے بعد تعظیم و توقیر نبی ہے، تعظیم و توقیر اور تعظیم و توقیر نبی کے بعد اب آپ دل بھر کے جی بھر کے عبادت صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کی، ایمان لے آئے، تعظیم و توقیر نبی سے منہ چڑھایا اور عبادتیں کرتے رہے، ممکن ہے کہ آپ کی عبادتیں رد کر دی جائیں، آپ کی عبادتیں، بلکہ علماء کے کلام کی طرف جائے تو یقیناً رد کر دی۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی طرف کے کلام کی طرف جائے تو یقیناً رد کر دی۔ تعظیم و توقیر نبی سے جو ہے وہ اہانت کی بات نہیں ہے کہ کوئی اہانت کرے، وہاں تو یقیناً سب حقارت برتتے ہیں۔ میں میرے جملے پہ اس لیے میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا اس کو، تعظیم و توقیر نبی ہم کرتے ہیں، اور کوئی یہ کہہ کہ تم تعظیم و توقیر نبی کی بات کرتے رہتے ہو، تو ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر یہ نہیں لگائیں گے الزام کہ تم توہین رسالت کرتے ہو، جب تک کہ توہین اس سے صادر نہ ہو۔ یہ بہت ہی ڈیپلی بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور کفر و ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اور صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس ایسا علم ہو، جس کے پاس ایسا علم ہو۔ میں یا مجھ جیسے لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ، یہ بہت بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ بہت بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ہم اگر دیکھا جائے تو غیر مقلدین اہل حدیث سلفی جو لوگ بھی ہیں، وہ ہمارے عام لوگ حضرت ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کو کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، جبکہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا رسالہ النہی الاکید عن الصلاۃ وراء علی التقلید، اگر اس رسالے کا آپ مطالعہ کریں تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس میں انہیں گمراہ، بد مذہب، بددین لکھا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ اعلی حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی کتاب اظہار الحق الجلی، اعلی حضرت سے سوال و جواب کے نام سے جو چھپی ہے، اس کے اندر پوچھا گیا کہ غیر مقلدین کی بدعت حد کفر کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا کئی وجوہ سے حد کفر کو پہنچتی ہے، کئی وجوہ سے حد کفر کو پہنچتی ہے۔ تو حد کفر کو پہنچنا الگ چیز ہے، کافر ہو جانا الگ چیز ہے، یہ بہت باریک یہ صراط ہے، اور اس پہ جو ہے وہ چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ کیا کم ہے کہ وہ گمراہ ہیں، بددین ہیں، بد مذہب ہیں، بدترین اہل بدعت سے، بدترین اہل بدعت سے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ان کو امام اور پیشوا بنانا جائز نہیں، ان کو مقتدا بنانا جائز نہیں، ناجائز گناہ ہے ان کو امام بنانا، پیشوا بنانا، مقتدا بنانا، لیکن
ہمارے مقررین اور ہمارے علماء جو نوجوان ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے وہ جوش خطابت میں اس طریقے کی باتیں کر جاتے ہیں، وہ فیصلہ کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ شاید وہ اس فیصلے کے مستحق نہیں تھی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ جتنے محتاط تھے مسئلہ تکفیر میں، میری نظر میں نہیں جانتا کہ اتنا محتاط کوئی آدمی گزرا ہو اعلی حضرت، اور جو اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت پر چل رہے ہیں انہیں بھی وہی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے جو امام اہل سنت، جو احتیاط کا دامن امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمہ نے مسئلہ تکفیر میں تھاما تھا، وہی احتیاط کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے۔ میں یہ گفتگو ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کی امام اہل سنت نے تکفیر کی ہے کہ ان کے سلسلے میں کوئی کلام ہے، ان کے سلسلے میں کوئی کلام، وہ آنکھوں اور سر پر ہے، اور وہ منشق کا فکر واحدہ بھی فقط کفر بالکل صحیح ہے۔ تو وہ بالکل ایک دم سراخوں پر ہے، بالکل کلیئر ہے جن کی اعلیٰ حضرت نے وہ تکفیر فرمائی۔ لیکن کیا امام اہل سنت نے ان کے علاوہ بھی کسی کی تکفیر فرمائی جن کی ہم کر دیتے ہیں؟ وہی لوگ چلے آ رہے ہیں، بدلے تو نہیں ہیں، وہی ان کی وہی شناعتیں ہیں، وہی بدعات ہیں، وہی خرافات ہیں، وہی ان کی حرکتیں ہیں، وہی ان کے تمام معاملات ہیں، وہی ان کی تمام چیزیں ہیں۔ یہاں میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمارے نوجوان علماء، بالخصوص وہ علماء جو مفتی تو ہیں مگر وہ ایک زمانے تک، وہ سندی مفتی تو ہیں لیکن ایک زمانے تک کسی بہترین مفتی کی صحبت میں نہیں رہے، انہیں بھی حق نہیں ہے اس سلسلے میں کلام کرنے کا۔ بلکہ میں تو جماعت رضا مصطفیٰ کے حوالے سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کہیں پورے ہندوستان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ اٹھے کہ جہاں پر کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہونا ہو، تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی یا ادھر ادھر سے کہیں سے کوئی فتویٰ لینے کی، بلکہ میں تو اپنے جو مخدوم ہیں، جو مشائخ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم جو ہندوستان کے چوٹی کے سنی شہید عقیدہ علماء ہیں جو واقعی اس میدان کے شہ سوار ہیں، ان کی ایک ٹیم، ان کی ایک جو ہے وہ ٹیم بننا چاہیے، اور بننے کے بعد پھر ان کی بارگاہ میں وہ مسئلہ پیش ہونا چاہیے، پھر وہ جب فیصلہ کریں۔ یہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ چونکہ فکر رضا کے حوالے سے ایک بات تھی تو مجھے یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ ہمیں فکر رضا کی روشنی میں چلنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہاٹ ٹاپک کوئی نہیں، اور عقیدے کی، یہ سب عقیدے کی بنیاد پر ہے، یہ سب عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ آپ کوئی یہ کہہ دے کہ اعلیٰ حضرت نے عشق کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، کسی پر فتویٰ کفر کا لگایا، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے بس عشق کی بنیاد پر لگا دیا۔ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا الزام ہم نے خود دھر دیا امام اہل سنت پر، انہوں نے تحقیق کی بنیاد پر لگایا، تحقیق کی بنیاد پر لگایا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، اگر وہ تحقیق نہیں فرماتے تو مولوی اسماعیل دہلوی کے 70 کفریات گنانے کے باوجود کف لسان نہیں فرماتے، سمجھ رہے؟ احتیاط کا دامن نہیں تھامتے وہ، اگر تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق ہے ان کے پاس، تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ کہا تحقیق کی بنیاد پر کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اسے تو دلیل بناتے ہیں، اس تحقیق کو تو دلیل بناتے ہیں اعلیٰ حضرت کی، باقی تحقیق میں تحقیق نہیں مانتے، اپنی تحقیق کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں خود محقق بن جاتے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو مانتے ہیں اور یہاں اپنی تحقیق کو چھوڑ دیتے ہیں۔
جیسا کہ مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری علی رحمٰ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کہیں تو غیر مقلدین کا، اہل حدیث کا ایک انداز ہے کہ جب انہیں ہمارے کسی عالم سے اپنی موافقت میں کوئی دلیل پیش کرنا ہوتی ہے اور انہیں کوئی شرح کہیں سے ان کے علم اور معلومات کے مطابق کہیں سے نظر آتا ہے، ان کی کم فہمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، تو اس وقت ہمارے اس عالم کے آگے اتنے بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں، اتنے آداب لگاتے ہیں کہ جس کی حد نہیں. اور جب اسی عالم سے ان کے خلاف کوئی عبارت آ جائے تو سرے سے نام پہ آ جاتے ہیں. اس وقت اعلیٰ حضرت بھی غائب، اس وقت امام اہل سنت بھی غائب، اس وقت علامہ بھی غائب، فہامہ بھی غائب، سب غائب. اور جب پھر اپنے من کی موافق کوئی بات مل جائے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ یہاں چونکہ اپنے موافق چل رہا تھا میٹر، تو یہاں تحقیق سے اعلیٰ حضرت کو اوپر رکھا، اور وہاں دیکھا کہ اب یہ اپنی منشا کے خلاف جا رہا ہے تو وہاں اپنی تحقیق اوپر رکھ دی. تو یہ سب بیکار کی بات ہے کہ ان کے ڈھکوچ بازی پانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ میری آج 2 لوگوں سے گفتگو ہوئی، وہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل ترین شخصیات تھے اور بہت بڑے جو ہے ایڈوکیٹ تھے. اسی مسئلے کو لے کر کے انہوں نے ایک درد رکھا کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ گفتگو ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک دم سے ہو جاتا ہے، یہ جو ہمارے عام علماء کی زبانوں سے اسٹیجوں پر نکل جاتا ہے یا ممبروں پر خطابت کے دوران نکل جاتی ہیں باتیں، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کی اصلاح کریں، عمل کی اصلاح کریں، اصلاح احوال کریں. تو اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح احوال ہماری ذمہ داری ہے، اور وہ ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کرتے رہیں. برابر رہا ایسا کوئی مسئلہ کسی کے بارے میں حکم جاری کرنا، تو جب تک واضح طور پر آپ کو اعلیٰ حضرت کا کلام نہ مل جائے تب تک اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب نہ. جو آپ حکم لگا رہے ہیں اس حکم کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ حکم ہی مت لگائیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کے حکم لگا دیا ہو، کیونکہ آپ کا مبلغ علم اتنا نہیں ہے، آپ کی علم کی وسعت اتنی نہیں ہے کہ جو کام آپ نے ہاتھ میں لے لیا اس سے ہوگا کیا. تو دیکھو یہ سنی، ان کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، ان سنیوں کو، ان بریلویوں کو اس کے علاوہ کام ہی کیا ہے؟ یہ تو رات و دن کفر کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں دوسروں. حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو فتنہ تکفیر خارجیوں سے لے کر کے آج تک کے وہابیوں میں رائی، وہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے تکفیر کرتے چلے ہیں. جب سے وہ اپنا مشن لے کر کے آئے برابر تکفیر کرتے چلے جا رہے ہیں، برابر تکفیر. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ابن برکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی تب تک کلام نہیں کرنا. بہت ہی احتیاط کا دامن تھام کے چلتے امام اہل سنت. خاص طور سے یہ بات اس لیے بھی ذکر کرنا تھی مجھے کہ آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا دیکھ تو نہیں، پوری دنیا کے اندر یمن، شام، لیبیا، عراق، بغداد، افغانستان اور جو بھی اس کے ملحقات ہیں، جو بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے علاقے ہیں، آج ان سب کے اندر سوشل میڈیا پر آپ کو سب معلوم ہے، آپ کو گوگل پہ، نیٹ پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے ساری ویڈیوز موجود ہیں، سب فوٹیج موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. اب ایک بات چیک کرنا کہ یمن کے اندر مسلمانوں پر بمباری کی گئی، شام کے اندر مسلمانوں پر بمباری کی گئی. یمن اور شام کے علماء کو حضرت درس بخاری دیتے ہوئے بم ڈال کر کے اڑایا گیا. بچے قرآن کریم حفظ کر رہے تھے، حفظ کرتے ہوئے ان کو اڑایا گیا. درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بم ڈال کے اڑایا گیا. مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا. خوریزی برابر جاری ہے، پورے مسلم برابر بہایا جا رہا ہے، برابر یہ سازش ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟
یہ بنام مسلم مسلح جماعتیں کر رہی ہیں، یہ بنام مسلم مسلح جماعتیں کر رہی ہیں، دوسروں کی شکایت بعد میں ہے، نام نے ہاتھ دے بنام مسلم مسلح جماعتیں کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کی نظر میں کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہے، جس کا مال، جس کا خون اور جس کی عزت سب حلال ہے، سب حلال ہے۔ تو یہ سارے لوگ آج تک سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے چل رہے ہیں۔ تکفیر کیوں کر رہے ہیں؟ وسیلے کی وجہ سے کہ انہیں کافر و مشرک بنا رہے ہیں، دعا میں حضور کا وسیلہ لے لیا تو کافر و مشرک بنا دیا، فاتحہ درود کر لی تو کافر و مشرک بنا دیا، کہیں استغاثہ کر لیا تو کافر و مشرک بنا دیا، حضور کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کر لیا تو انہوں نے جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ٹھہرا کے وہاں پر انہوں نے تکفیر کر دی، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، کسی طریقے سے قرض یہ کہ ہر طریقے سے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تکفیر کی جا رہی ہے۔ یہ تکفیر کا بازار گرم کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ ان کا خون حلال کیا جائے اور ان کا قتل و غارت گری حلال کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے اہل سنت والجماعت واحد وہ مذہب ہے اور وہ واحد فرقہ ہے، 73 فرقوں کے اندر ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ ہے کہ جو یہ جو بے احتیاطی ہو رہی ہے، یہ جو احتیاط کا دامن، یہ احتیاط تو چھوڑیے، عقیدت حقیقت ہر ایک کے دامن کو تار تار کر کے، تحقیق کے دامن کو تار تار کر کے، احتیاط کے دامن کو تار تار کر کے، ہر ایک طریقے سے شریعت کے دامن کو تار تار کر کے جو یہ تکفیر مسلم کا مذبح کھول رکھا ہے ان لوگوں نے، اس سے اگر نجات مل سکتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے مذہب کو فالو کر کے، اس کی اتباع و پیروی کر کے ہی اس سے نجات، صرف اہل سنت والجماعت ہی وہ واحد مذہب ہے جو اس چیز سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور آج جو لوگ بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ بھی مسلمانوں کو یکجا کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ وہ ذرا اس پر دھیان دے کہ آیا کون سا فرقہ ایسا ہے 73 فرقوں میں سے مسلمانوں کے کہ جس پر تمام فرقے جمع ہو سکتے، وہ صرف فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت لانے کی ضرورت نہیں ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ مسئلہ وہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں نے کیا کہا تھا، جب اپنے موافق کوئی بات لگے گی ہمارے عالم کی تو پھر القاب و آداب لگا کے بیان کریں گے، اور جب اپنے خلاف ملے گی تو پھر اس کا نام بھی سنے سے غائب کر دیں گے، ادب سے نہیں لیں گے۔ جب یہ کہنا ہوگا کہ اپنی جماعت میں بلانا ہوگا تو قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے کہ فرقوں میں مت بٹو، اور جب اپنے فرقے کو جنتی ثابت کرنا ہوگا تو وہ حدیث پڑھیں گے جس میں 73 فرقوں کی بات ہے۔ اب سوچو تو ذرا، جب اپنی جماعت میں بلانا ہوگا، اپنے فرقے میں بلانا ہوگا تو کہیں گے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، اور جب اپنے کو جنتی ثابت کرنا ہوگا تو 73 والی حدیث لے کر کے آئیں گے کہ وہ ایک فرقہ ہمیں، امت تو 73 فرقوں میں بٹے گی، ہمیں کیا ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے فرقوں میں مت بٹو، ابھی تم حضور کا فرمان پڑھ کے سنا رہے ہو کہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی امت، تو کیا حضور ہی کو آیت کریمہ کا معاذ اللہ مطلب معلوم نہیں تھا؟ تمہیں معلوم تھا؟ تم کہہ رہے ہو فرقوں میں مت بٹو، حضور فرما رہے فرقوں میں بٹے گی امت۔ اور مجھے اس سے زیادہ حیرت تو اس پر ہوئی کہ ازہر کے ایک عالم نے جو ہے وہ حضرت اس کی تشریح ہی الگ کر دی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تو وہاں انہوں نے بالکل ہی الگ کر دیا، انہوں نے اس کی 3 قسمیں کر دی، امت اتباع، امت اجابت، امت دعوت۔ ہاں ابھی تک ہم امت اجابت اور امت دعوت پڑھتے چلے آئے تھے۔ علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری آپ اٹھا کر کے دیکھیے، علامہ بدر الدین عینی کی آپ
عمدۃ القاری اٹھا کر کے دیکھیے اور لوگوں کے کلام دیکھیے اور اس سے اوپر کا کلام دیکھیے، اس سے نیچے کا کلام دیکھیے، تو امت کی 2 قسمیں چلی آ رہی تھی، امت دعوت امت اجابت. انہوں نے 3 قسمیں کر دی، امت اتباع، امت اجابت، امت دعوت. تو اب انہوں نے اس میں سب کو شامل کر لیا، انہوں نے اس میں سب کو شامل کر لیا. وہ کہتے ہیں یہاں پر امت سے جو ہے وہ امت دعوت ہے. عجیب بالکل کیفیت بنا رکھی ہے. خیر اس پہ کبھی انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا میں اور کلام کروں گا، کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جس طریقے سے وہاں اس کو گھمایا گیا ہے، جس طریقے سے توڑ مڑوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جتنے بھی وہابی غیر مقلدین اہل حدیث سب کے سب ہیں، چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے انہیں امت اجابت میں نہیں مانا ہے، امت اجابت میں نہیں مانا. اور انہوں نے جو ہے تمام 72 فرقوں کو جو بنام مسلم ہے انہیں امت اجابت مانا ہے، اور اہل سنت والجماعت کو امت اتباع مانا ہے. اہل سنت والجماعت کو امت اتباع مانا ہے، اور باقی 72 فرقوں کو امت اجابت مانا ہے، اور امت دعوت میں باقی سب غیر مسلم رہ گئے. تو انہوں نے اس طریقے سے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ امت اجابت، امت دعوت، اور 72 فرقوں میں جو ہے وہ امت اجابت اہل سنت والجماعت کو مانا ہے، اور باقی کو امت اجابت میں نہیں مانا. خیر انشاءاللہ العزیز کبھی گفتگو ہوگی اس پر اور تفصیل سے ہوگی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اہل سنت والجماعت ہی وہ سچا مسلک ہے، وہ سچا مذہب ہے، اور جس کی سچی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، امام اہل سنت کی تعلیمات سے ہوتی ہے. امام اہل سنت جو عقائد بیان کیے ہیں، جو اعمال بیان کیے، جس طریقے سے اصلاح کی ہے عقائد، اعمال اور احوال کی، تو اس سے مسلک اہل سنت والجماعت کی اور ایک جو ہے وہ ضروریات دین کی اور ضروریات مذہب اہل سنت کی جو اعلیٰ حضرت نے وضاحت کی ہے، جو تشریح کی ہے، اسے پڑھنا آپ لوگوں کو ضروری ہے، اسے سننا آپ لوگوں کو ضروری ہے، اسے سمجھنا آپ لوگوں کو ضروری ہے. کیا ہے ضروریات دین، کیا ہے ضروریات مذہب اہل سنت، کیا ہے معمولات اہل سنت، اور کیا ہے اس کا صحیح طریقہ. تو تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں اسے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بڑے جید اور وقت کے اور چوٹی کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء ہندوستان کے اندر موجود ہیں ہمارے، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کے حوالے سے جو علماء پورے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، تو ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. باقی اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح احوال ہمیں کرنا چاہیے، اپنے ممبروں سے کرنا چاہیے، اپنے جمعے کے ممبر سے کرنا چاہیے، اپنے مجلسوں سے کرنا چاہیے. جماعت رضائع الصفا کے لیے یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ ہر سنڈے کو ماشاءاللہ یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس طریقے سے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، اور بہت بڑا کار ثواب کیا جاتا ہے. بلکہ اولین ترین فرض ہے، فرض اعظم ہے کہ ہمیں عقیدے کی اصلاح کی جائے. فرض اعظم ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی جائے، بغیر اس کی اصلاح کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل مقبول نہیں ہوگا. قیامت میں منہ پر مارا جا سکتا ہے. عمل اکارت جائیں گے، تباہ جائیں گے، برباد جائیں گے. انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کی تعظیم و توقیر کا دامن ہاتھ سے گیا تو پھر اعمال سارے کے سارے اکارت چلے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا منصب ہے، وہ ہم ادا کریں. جو عوام کا جو ذمہ داری ہے وہ عوام ادا کریں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو جمعے کا ممبر ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے. وہاں سے ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کی جائے، ایک خاص کوئی لکھوا کر کے کسی بڑے عالم سے، یا جماعت رضائع مصطفیٰ ایک علماء کی بینچ بنا کر کے. ہم رامپور کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ رامپور سے جو ہے یہ کام کیا جائے. انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کی کوشش بھی کی ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز. خود سے اس کو جاری کیا ہے، خود سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کیا ہے کہ پہلے ہم اس کام کو شروع کریں گے، بعد میں دوسرے لوگوں کو کرنے کے لیے کہیں گے، پہلے ہم خود کریں گے. تو الحمدللہ ہم اپنی مسجدوں میں خود اس کام کو کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں اور اسی پر بولتے ہیں. وگرنہ آپ جانتے ہو کہ ہمارے جمعے کے ممبروں کی حالت کیا ہے مسجد کے، کہ بس اللہ عالم بالثواب، وہ کہاں سے کہاں کیا بول کے جاتے ہیں، کیا ان کی طبیعت چاہتی ہے، کیا قصے کہانیاں کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، بس بیان سے باہر ہے. یہ ایک درد ہے دل کا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں.
تو اس کی اصلاح بہت، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ امام جو ہے وہ عالم نہیں ہوتے. اگر کوئی غیر عالم ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اسے مسجد سے نکال دیجئے، اور اللہ نے جو اسے رزق عطا فرمایا ہے وہاں، حالانکہ وہ کوئی پیشہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے ذریعے سے جو اس کو رزق عطا فرمایا ہے، تو آپ اسے بالکل اس کو بند کر دیجیے، نہیں اس کو نائب بنا دیجیے، اس کو مؤذن بنا دیجیے. تو نائب بنا دیں گے تب بھی کچھ، خطیب تو رکھ لیجیے کم سے کم، صحیح قرات کا امام رکھ لیجیے، اور ایک سنی صحیح العقیدہ خطیب رکھ، بہترین خطیب جو امت کی عقیدے کی اصلاح کر سکے، اعمال کی اصلاح کر سکے، جو حالات کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی گفتگو کو جاری رکھے. اگر آج اس ہفتے کے اندر سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے اور تھرسڈے میں اگر کوئی مسئلہ اٹھا ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لوگوں کے درمیان کوئی ایک آواز گونج رہی ہے عقیدے کو لے کر کے یا عمل کو لے کر کے کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اس قابل ہو کہ فوراً جمعے کے روز ممبر پر آئے اور پورے ہفتے میں جو خرابیاں تھیں ان کو ایک بار میں صاف اس کی اصلاح کر سکتا ہے. ہماری جمعے کا ممبر اس لیے نہیں ملا، اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. تو صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، جمعے کے ممبر کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. مال فرمائے آمین ثم آمین. استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبت وعمدا او خطا سرا وعلانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. واخر